تو کہا یہ وجہ ہے. تو دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے بھاگیں گے جیسے کہ بھیڑیے سے بکریاں بھاگتی ہیں. بھیڑیے کو دیکھ بھیڑیا کھا جائے گا, بھاگ گئے. تو لہٰذا اسی طریقے کا حال ہوگا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ, جب ایسا ہوگا, ایسا ہونا ہے اور ہوگا, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ابتلاہم اللہ بثلاثۃ اشیاء, اللہ تبارک و تعالیٰ پھر میری امت کو 3 چیزوں کے ذریعے سے عذاب کے اندر مبتلا کرے گا. 3 چیزوں کے ذریعے. ذرا غور فرما لیں, اس میں علت جو ہے, اس میں وجہ جو ہے اللہ کے رسول نے فرمائی وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ علماء سے دوری, کسی اور چیز کے بارے میں نہیں فرمایا. کہا کہ جب علماء سے دور ہو جائے گی امت تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 3 چیزوں کے ذریعے سے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کرے گا. وہ 3 چیزیں کیا فرمایا کہ الاول یرفع البرکۃ من اموالہم, سب سے پہلے تو مالوں سے برکتیں اٹھا لی جائیں گی. مالوں سے برکتیں اٹھا لی جائیں گی. جتنا بھی کما لو مہینے کے آخر کے اندر جیبیں خالی ہوں گے. تو سب سے پہلے تو برکت جائے گی. اس کے بعد فرمایا کہ وہ پانی, پھر دوسرے نمبر پر جو اللہ عذاب دے گا وہ یہ ہوگا کہ سلط اللہ علیہم سلطانا جائرا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ظالم سلطان کو مسلط کر دے گا, ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دے گا. آج دیکھیں, میں کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا ہوں کہ آپ سمجھیں سیاسی جماعت سے, لیکن ملک کا جو ظاہری حال ہے وہ بتا رہا ہوں. آج ہر بندہ پریشان ہے, بالکل پریشان ہے. مہنگائی تو اتنی اوپر چڑھ گئی ہے کہ بس اب غریب آدمی کے پاس ایک ہی رستہ ہے کہ خودکشی کرے اور مر جائے. دیکھیں, جب بھی مہنگائی بڑھتی ہے تو بہت ساری خرابیاں جنم لیتی ہے. اس کے اندر چوری چکاری اور حرام مال کا بیچنا, لوٹ مار, زنا, مجبور عورتیں پھر زنا کرواتی ہیں. تو غربت جو ہے وہ ماحول کو اور زیادہ خراب کر دیتی ہے, صحیح نہیں کرتی ہے, فراوانی ماحول کو اچھا کرتی ہے. تو برائیاں پھیل رہی ہیں, بہت زیادہ برائیاں پھیل رہی ہیں. تو غربت کتنا زیادہ جو ہے وہ عذاب ہے مہنگائی کا, آپ سب جانتے ہیں. یہ بادشاہ وقت کا کہ ظلم کی علت ہے کہ بادشاہ وقت جو ہے وہ ظالم ہے. وہ ظالم ہے, وہ ظلم کر رہا ہے عوام کے اوپر. یہ کوئی جو ہے اپنی عوام کے لیے فائدے کا سودا نہیں ہے کہ اس کے اوپر مہنگائی کو تھوپ دو, بلکہ یہ ظالم ہے, ظلم کر رہا ہے. یہ کیوں ہوا کہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ علماء کی توہین کی گئی. بہت زیادہ علماء کو گالیاں بھی دی گئی, پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا. اپنے سیاسی مفاد کی وجہ سے علماء کو ذلیل کیا گیا. پتہ نہیں کون سی باتیں سوشل میڈیا کے اوپر, جسم جو ہے خنزیر کا لگایا وہ اوپر آئی, کسی عالم کی تصویر لگائی ہے. یہ بھی نہیں سوچا کہ یار یہ عالم ہے کہ کم سے کم یار اختلاف رائے اپنی جگہ اس چیز کی تو قدر کر لیں کہ یار عالم ہے. نہیں کیا, بالکل علماء کی بالکل جب توہین کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو مسلط کر دیا. آج پھر حال تمہارے سامنے. تو دیکھیں, اول تو بادشاہ کے اوپر ہوتی ہے کوشش کہ وہ کوشش کرے, وہ جو کوشش اس مسئلے کا حل ہو. ایسے نہیں کہ کام کیا ہے کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے لیکن بادشاہ سلامت جو ہے وزیر اعظم کیا کر رہے ہیں کہ میں پودے لگوا رہا ہوں اور مرغیاں خرید رہا ہوں اور یہ چیزیں. تو دیکھیں, اس کے اوپر میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں. ایک دفعہ شیر کہیں جا رہا تھا جنگل کے اندر, تو اس نے اپنی جگہ جو ہے وہ بندر کو بادشاہ بنا دیا. اب بادشاہ بنا کے جب وہ چلا گیا تو ہرن آئی, اور ہرن نے آنے کے بعد کہا کہ بادشاہ سلامت میری ایک التجا ہے وہ آپ سن لیں. تو بندر نے کہا کہ جی بالکل بہن تو سنا, میں سنوں گا. اب جس وقت وہ ہرن اس کو اپنی التجا سنا رہی تھی اس وقت بندر ایک درخت سے کودتا تھا, دوسرے درخت پہ جاتا تھا اور پھر تیسرے پہ جاتا تھا. اس طریقے سے اس کی التجا کو سنتا تھا. اور وہ کیا بول رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ یار یہ جو بھالو ہے اس کے بچے جو ہے میرے بچے کو مارتے ہیں, میرے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں. تو اس نے جب ساری بات سن لی کہا کہ جائے اس پر ہم غور کریں گے. چلی گئی. دوسرے دن پھر آئی اور پھر آنے کے بعد کہا کہ بادشاہ سلامت میں نے آپ کو بات کہی تھی لیکن اس پر عمل نہیں ہوا, اور اسی طریقے سے جو ہے اس بھالو کے بچوں نے میرے بچوں کو مارا. اس وقت بھی جو بادشاہ سلامت تھے وہ ایک درخت سے اچھل کے دوسرے درخت پہ جاتے تھے, پھر تیسرے پہ, پھر چوتھے پر, اس طریقے سے بات کو سنتے تھے. تیسری مرتبہ ہرن آئی اور ہرن نے آ کر کہا کہ بادشاہ سلامت تیسرا دن لگاتار میں آ رہی ہوں اور آپ کو شکایت کر رہی ہوں کہ میرے بچوں کو بھالو کے بچے تنگ کر رہے ہیں لیکن آپ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. تو اس نے آگے سے کہا کہ بہن تو نے دیکھا تو میں نے کتنی کوشش کی, ایک درخت سے دوسرے درخت پر اچھل کے جاتا تھا, اب جب اتنی کوشش کرنے کے بعد بھی وہ بھالو نہیں سمجھ رہا تو میں کیا کروں. سمجھ رہے ہو بات,
मंजूर मेंगल साहब नहीं फरमाते कि सर दर्द इधर है और मलहम किधर लगा रहा है, वो पीछे लगा रहा है, तो ऐसे इलाज होगा? कभी भी नहीं होगा। तो ये बात है कि जो चीज, जिस चीज का हल जिस परेशानी के अंदर हो ना, उस परेशानी को दूर किया जाए, ना कि दूसरे कामों के अंदर लगा जाए। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन पर जालिम सुल्तान को मुसल्लत करेगा। ये तो दो चीजें दुनियावी नुकसान है, लेकिन एक उसके बाद फिर जो फरमाया, तीसरे नंबर पर फरमाया कि वह सालिसु यखरुजूना मिनद दुनिया बिला ईमान। तीसरे नंबर पर ईमान के बगैर दुनिया से जाएंगे। फिर तीसरे नंबर पर जो उलमा से नफरत करेगा और जो उलमा से दूर दूर रहेगा, तो फिर वो उसका आखिरी नतीजा क्या होगा कि ईमान के बगैर दुनिया से निकल कर जाएगा, ईमान के बगैर दुनिया से निकल कर जाएगा।